وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ دوستو، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو، درگاہوں کو کیوں جاتے ہو؟ نادان تو نہیں جانتا درگاہ میں کیا ہے۔ آج کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ درگاہ کو کیوں جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائی جواب دینا، سنو، ہم درگاہ کو اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں مقدر لکھانا ہوتا ہے تو درگاہ کو جاتے ہیں، مقدر بدلانا ہوتا ہے درگاہ کو جاتے ہیں، روٹے مولا کو منانا ہے اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں۔ روٹھا مولا مان جاتا ہے دوستو جو درگاہ میں کھڑ کر توبہ کر لیتا ہے، جو درگاہ میں کھڑ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہے۔ یہ درگاہ والوں کا فیضان ہے کہ وہاں گناہگار آتے ہیں تو گناہگاروں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ہم نے جب کہا کہ درگاہ والے تقدیر لکھ دیتے ہیں، لکھوا دیتے ہیں، درگاہ والوں کے ذریعے تقدیر بدلا دیتے ہیں، تو اب بازو والے بولے شرک۔ ارے ہم پوچھے کئی کو شرک رہے بھائی؟ بولے اللہ لکھنے والا ہے۔ ہم کب بولے رہے ہولے ملا لکھنے والا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہی ہے، مگر لکھوانے والے اولیاء اللہ ہے۔ لکھوانے والے اولیاء اللہ ہے، لکھوانے والے رسول اللہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میرا نبی کہہ دیتا ہے تو مولا مقدر بدل دیتا ہے، غوث اعظم کہہ دیتے ہیں تو مقدر میں جو لکھا نہیں ہے زبان غوث سے نکل جائے تو مولا لکھ دیتا ہے۔ بریلوی کہہ رہا ہے کہ ہم درگاہ پر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ بزرگوں سے دعا کر کے وہ ہمیں اللہ سے بخشوا لیں، ہمیں ہمارا بخشوانا لکھوا لیں، تو وہ لکھوا دیتے ہیں۔ تو یہ بات جھوٹ ہے۔ جب پیغمبر کسی کی بخشش نہیں لکھوا سکتا تو اور کون ہے جو کسی کی بخشش لکھوائے؟ باقی نہ مردہ سنتا ہے نہ دیکھتا، نہ مردوں کو قیامت کے دن پتا ہوگا کہ ان ظالموں نے ہمیں پکارا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی اور آپ روئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی والدہ آمنہ کی استغفار کے لیے، مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اجازت مانگی کہ قبر کی زیارت کر لوں تو قبر کی اجازت مل گئی۔ تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 976 نمبر کی یہ حدیث ہے، اور اسی طرح مسند امام احمد ابن حنبل۔ تو جب پیغمبر کو اجازت نہیں ملی اور کون ہے؟ جب پیغمبر اپنی والدہ کے لیے بخشش نہیں لکھوا سکا تو اور کون ہے کہ جو کسی کے لیے بخشش کا پروانہ جاری کروائے؟ جبکہ یہ جا کر قبر پوجا کرنے والے، مردہ پوجا کرنے والے اور مردوں کو پوجنے والے، جبکہ وہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جب ابو طالب فوت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جائے گا، میں استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل کی، بخاری 1360۔ جب پیغمبر اپنی والدہ اور اپنے چچا ابو طالب کو ان کے لیے بخشش نہیں لکھوا سکا تو کون ہے جو کسی کے لیے بخشش لکھوائے؟ باقی دربار مزار بنانا ہی حرام ہے، اور ان درباروں مزاروں اور قبروں کو پوجا کرنے والے لانتی بھی ہیں۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔ باطل ہو کسی روپ میں، باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ باطل ہو کسی روپ میں ہم مات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔